لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راوی ابو غالب کہتے ہیں رأیت ابا امامۃ الباہلی ابصر رؤوس خوارج على درج دمشق فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلاب اہل النار کلاب اہل النار کلاب اہل النار ثم بقى ثم قال شر قتل تحت ادیم السماء وخیر قتل من قتلوا. قال ابو غالب اانت سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم انی اذا لجری سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مرہ ولا مرتين ولا ثلاث. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے دمشق کے ستونوں برجوں پر خوارج کے سر دیکھے تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ لوگ جہنمی کتے ہیں، جہنمی کتے ہیں، جہنمی کتے ہیں. یہ 3 بار فرمایا، پھر رو دیے، پھر فرمایا یہ آسمان کی چھت کے نیچے برے مقتول ہیں اور جن کو ان لوگوں نے قتل کیا وہ اچھے مقتول ہیں. ابو غالب راوی نے کہا کہ کیا آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ فرمایا ہاں، اگر نہ سنا ہوتا تو پھر تو میں بڑا دلیری کرنے والا ہو جاتا، جرأت کرنے والا ہو جاتا. یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 نہیں 2 نہیں 3 بار سنا ہے. اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے خوارج سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، اور اس میں یہ آ گیا کہ اس صحابی کے دور میں، اور یہ دور تھا حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، اس دور میں خوارج کو مارا گیا تھا اور خوارج کے سر لٹکائے گئے تھے، جسم سے الگ کر کے لٹکائے گئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے خوارج کے سر لٹکے ہوئے دیکھے تو فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ان خوارج کو جہنمیوں میں سے کتے فرمایا، اور پھر فرمایا آسمان کے نیچے یہ برے مقتول لوگ ہیں جو قتل کیے گئے، اور جن کو انہوں نے قتل کیا وہ اچھے مقتول ہیں. راوی نے جو پوچھا کہ آپ نے حضور سے سنا؟ فرمایا اگر نہ سنا ہوتا تو میں بڑا جری ہوتا، میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار سنا ہے. یہ خوارج کون تھے؟ خوارج خارج کی جمع ہے، اور خوارج کا معنی ہوتا ہے خروج کرنے والا، خروج کا معنی ہوتا ہے حکومت کے خلاف نکلنے والا. تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ 4تھے خلیفہ ہیں، ان کے دور میں خوارج نکلے، اور یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عمر بن العاص اور اس قسم کے کئی صحابہ رضی اللہ عنہم کو کافر کہا، اور کافر کہہ کے ان کے قتل کرنے کا پروگرام سوچا. یہ تھے خوارج. اور ان کے نظریات میں جہاں یہ ہے، ایک یہ بھی ہے کہ یہ کبیرہ گناہ جو بندہ کرے یہ لوگ اس کو کافر کہتے تھے، کہ جو کبیرہ گناہ کرے وہ کافر ہو جائے، ایمان سے نکل جاتا ہے. کبیرہ گناہ کا معنی بڑا گناہ، جو بڑا گناہ کرے وہ ان کے نزدیک ایمان سے نکل جاتا ہے. تو یہ ایسے لوگ تھے جو اہل سنت والجماعت سے خارج تھے، اور یہ دراصل شیعہ سے نکلے تھے. ایک گروہ پہل نکلنے والا فرقہ شیعہ ہے، اور پھر شیعہ سے یہ لوگ نکلے تھے. شیعہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار کرتے تھے، اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے تھے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح ہوئی تو پھر یہ نکلے. یہ بھی صلح کیوں ہوئی ہے؟ پھر انہوں نے دونوں فریقوں کو کہا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں. تو ان کی لڑائی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل فرمایا کہ آخر زمانہ میں کچھ لوگ آئیں گے، احداث الاسنان، 9 عمر لڑکے ہوں گے، سفہاء الاحلام، احمق اور کم عقل ہوں گے، اور وہ نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ تمہیں اپنی نمازیں ان کے مقابلہ میں گھٹیا نظر آئیں گی، اور قرآن شریف پڑھیں گے اور اللہ کا خوب ذکر کریں گے، لیکن ان کا قرآن شریف ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا اور ان کو قتل کرنے میں شریک ہوا. یہ خوارج تھے. آج کے دور میں بھی کچھ لوگوں کو جو
حکومت کے خلاف کھڑے ہوں ان کو خوارج خوارج کہہ کے فتنہ خوارج کا لقب عام ہو گیا ہے۔ بھائی جیسے عرض کیا، خوارج کا معنی ہوتا ہے حکومت کے خلاف خروج کرنے والے۔ ہر حکومت کے خلاف خروج کرنے والا وہ خوارج نہیں ہے۔ جیسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بھی تو یزید کی حکومت کے خلاف خروج کیا تھا، اور ایسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی تو یزید کی حکومت کے خلاف خروج کیا تھا، اور حجاج بن یوسف جیسے ظالم بادشاہ کے خلاف بھی اس وقت کے لوگوں نے خروج کیا تھا۔ تو بس جو بھی حکومت کے خلاف خروج کرے اس کو خوارج کہیں گے؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہر خروج کرنے والے پر فٹ کرنا، یہ نبی کے فرمان کو بگاڑنا ہے، بدلنا ہے، اس کے مفہوم کو تبدیل کرنا ہے۔ تو صحیح عقیدے والے بھی وہ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے دور کے ظالم فاسق حکمرانوں کے خلاف خروج کیا۔ آج کے دور میں اگر کوئی آج کے حکمرانوں کے خلاف خروج کرتا ہے، خروج کا معنی نکلنا، خروج کرتا ہے، اور اس کی نیت کیا ہے کہ اسلام کا نظام آ جائے، تو وہ تو یوں کہیں گے کہ حضرت سیدنا حسین کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اب اس پر ایسی حدیثیں فٹ کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اپنے علاقے کے دفاع کے لیے، اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے اگر کلاشنکوف اٹھائیں، اور نظام اسلام کے لیے اگر کلاشنکوف اٹھائیں، اور حکومت کہے کہ جی یہ خوارج ہیں، تو ایسے فتوے لگانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ خوارج حدیثوں میں کن کو کہا گیا؟ حدیثوں میں خوارج ان کو کہا گیا جن کے عقائد اہل سنت والجماعت کے نہیں تھے۔ پھر یہ آیت پڑھی جاتی ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا یقتلوا ویصلبوا، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ جو اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے، سولی چڑھایا جائے، ہاتھ پاؤں ان کے کاٹے جائیں الٹی جانب سے، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ یہ آیت جن کے بارے میں نازل ہوئی وہ مرتد تھے، اور جن کے بارے میں نازل ہوئی وہ ڈاکو تھے۔ اب ڈاکوؤں اور مرتدوں کی آیت آج کے دور میں حکومت کے خلاف نکلنے والوں کے لیے فکر کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ خامخواہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو غلط معنی دینا ہے۔